بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. حمد و صلاۃ کے بعد آج انشاءاللہ جن مسائل کے تعلق سے گفتگو ہونی ہے وہ عیدین کے تعلق سے ہے. بلوغ المرام میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے باب و صلاۃ العیدین. عیدین کی صلاۃ نماز کا بیان. انشاءاللہ اسی تعلق سے چند حدیثیں زیر گفتگو آئیں گی. سب سے پہلے عید کے تعلق سے کچھ عام باتیں. عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟ عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟ یہ کلمہ عاد یعود عودن سے ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، لوٹ کر آنا. کسی چیز کا لوٹ کر آنا. اب یہ عید ہر سال عید الفطر بھی اور عید الاضحیٰ بھی اسی ٹائم میں لوٹ کر آتی ہے. ہر سال لوٹ کر آتی ہے. تو جو کوئی بھی چیز اپنے متعین وقت میں اور متعین وقت کے بعد لوٹ کر بار بار آپ کے سامنے آئے اس کو عید بولتے ہیں. جیسے جمعہ کو بھی ہفتے کی عید کہا جاتا ہے وہ بھی لوٹ کر آتا ہے اور ہم بار بار جمعہ کی مسجد میں حاضر ہو کر خطبہ سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. تو عمومی طور پر عید کو عید کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بار بار ہر سال اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، فضائل و برکات کے ساتھ، اجر و ثواب کے ساتھ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ بار بار لوٹ کر ہمارے سامنے آتا ہے. رمضان کا بابرکت مہینہ اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہم نے اجر و ثواب کا کام کیا ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کے نیک اعمال کو قبول فرمائے. وہ موقع اللہ رب العالمین بار بار ہماری زندگیوں میں لائے. تو اسی موقع پر یعنی جو خوشی مناتے ہیں ہم اسی دن کو عید کہتے ہیں. ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ.
عید الفطر کہتے ہیں، فطر فا تا اور را، اس کے معنی ہوتے ہیں افطار، یعنی رمضان میں ہم 2 وقت افطار کرتے ہیں، گویا کہ ایک تو روزانہ کرتے ہیں، صبح فجر کے وقت کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، اور پھر مغرب کے وقت افطار کرتے ہیں۔ جس چیز کی ممانعت ہو گئی تھی اب اللہ رب العالمین نے اسے مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا ہے، وہ اس اللہ کی حلال روزی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ایک افطار یہ ہے۔ دوسرا، پورا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر پورے مہینے کا اکٹھا افطار، یعنی یہ پورا مہینہ بھر ہم نے روزہ رکھا، اب روزہ رکھنے کا دن ختم ہو گیا، اب روزہ رکھنے کا دن ختم ہو گیا، آج افطار کا دن ہے، یعنی دن میں کھانے پینے کا دن ہے، اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت سے لطف اندوز ہونے کا اور خوشی منانے کا دن ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ میں آتا ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب نکلتے تھے تو کچھ کھا پی کر نہیں جاتے تھے، لیکن عید الفطر کے سلسلے میں ہے کہ بندہ 30 دن سے یا 29 دن سے تو صبح فجر کے بعد کچھ نہیں کھاتا تھا نا، روزہ رکھتا تھا۔ آج عید الفطر کا دن ہے، کیسے فرق کیا جائے کہ کل رمضان تھا اور آج عید کا دن ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ کھا کر نکلتے تھے۔ کیا کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ روایت آتی ہے کہ آپ چند کھجوریں کھا کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتے تھے، تشریف لاتے تھے، اور ان کھجوروں کی تعداد کے سلسلے میں کوئی متعین عدد نہیں ہے، البتہ ان کی کہ وہ جوڑے نہیں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے تو طاق کھاتے تھے، تمرات، چند کھجور کھاتے تھے اور طاق کھاتے تھے۔ اب اس عدد کو اگر ہم منطقی ناحیے سے پتہ لگانا چاہتے تو کم از کم 3 کی تعداد نکلتی ہے، اس لیے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جمع کھجور ہے، یعنی زیادہ کھجوریں کھاتے تھے تو 1 نکل گیا، اس طرح سے طاق کھاتے تھے، اب 1 کے بعد 2 کا نمبر شروع ہوا، 1 سے زیادہ تو 2 تو ممنوع ہو گیا، اس لیے کہ آپ جوڑے نہیں کھاتے تھے، وطر کھاتے تھے، طاق کھاتے تھے، تو کم از کم 3 یا 5 یا 7 اس طرح کی تعداد میں کھجوریں کھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ علماء نے کہا کہ عید الاضحیٰ میں آپ کچھ نہیں کھاتے تھے، عید الفطر میں کیوں کھاتے تھے؟ کہا یہ دونوں دنوں کے اندر فرق کو واضح کرنے کے لیے کہ کل کا جو دن تھا وہ روزے کا دن تھا، اور آج کا جو دن ہے وہ روزے کا دن نہیں ہے بلکہ دن میں کھانے پینے کا دن ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر پہلے سے کوئی واجب اور فرض روزہ نہیں چل رہا تھا، جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے وہ رکھے، ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں تو کوئی فرض روزہ نہیں تھا کہ آج کے دن کو اس سے الگ کرنے کی ضرورت تھی۔ تو وہاں پر طبرانی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھائے بغیر نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، واپس آ کر اپنے قربانی کے کلیجی سے یعنی آپ اس دن کے کھانے پینے کا آغاز کرتے تھے۔ اس لیے بعض لوگوں نے کہا آپ روزہ رکھتے تھے، دراصل روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن بغیر کچھ کھائے آپ نماز کے لیے نکل جاتے تھے، واپس آ کر کچھ کھاتے تھے، اس کو روزہ نہیں کہتے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھے دن کا روزہ رکھتے تھے، نہیں، یہ روزہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ یہاں عید الفطر میں، رمضان میں جو بندہ روزہ رکھتا تھا اور آج فطر کا دن ہے، دونوں میں فرق کیسے کیا جائے؟ کچھ کھا کر بندہ اس فرق کو یعنی واضح کرتا ہے اور متعین کرتا ہے۔ یہ عید کے معنی اور عید کی چند باتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد لوگوں کو دیکھا، یہ لوگ یہاں کچھ خوشیوں کے دن ہیں، مناتے ہیں،
کھیل کود کرتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ دیکھو اب جاہلیت کی ساری عیدیں، جاہلیت کے سارے تیوہار، جاہلیت کے سارے خوشی کے دن اور ایام اب کالعدم قرار دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو جاہلیت کے تمام عیدوں کے بدلے میں 2 عظیم الشان عیدیں عطا فرمائی ہیں، اور وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں سے صرف اور صرف سختی والی عبادتیں نہیں طلب کی ہیں، بلکہ ہم کو خوشیاں منانے کا موقع بھی دیا ہے، اور اس طرح سے ہمارے یعنی نفسیاتی خوشی کا اور نفسیاتی اطمینان اور سکون کا بھی انتظام کیا ہے، اور ہمارے عبادت اور روحانی تشنگی کو سیراب کرنے کا بھی انتظام کیا گیا ہے. جتنے بھی غیر مسلموں کے تیوہار ہیں، عام طور پر ان میں لہو لعب اور باجے گاجے ناچ جو بھی ہے، یعنی حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر ان کے یہاں وہ ایکٹیویٹیز پائی جاتی ہیں. ہمارے عید اور ان کے عید میں فرق یہ ہے کہ ہماری عید میں اللہ رب العالمین، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور مباح نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، یہ دونوں پہلو ایک ترازو کے 2 پلڑے کی طرح پائی جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے عید کے دنوں کو؟ ایام اکل و شرب و ذکر للہ تعالی، یہ کھانے اور پینے اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت کرنے کے دن ہیں. تو بندہ کیا کرتا ہے اس خوشی کے دن میں؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی عبادت بجا لاتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت بجا لاتا ہے. تو یہ ہے مسلمانوں کی عید کی خصوصیت، مسلمانوں کی عید کی خصوصیت. اسی سے ایک چیز اور ہم مسلمانوں کو اس میسج کو، اس پیغام کو سمجھنا چاہیے. جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے تمام عیدوں کو کینسل کر دیا، کالعدم قرار دیا، اور فرمایا کہ اب ہم مسلمانوں کے لیے سال میں 2 عیدیں اللہ نے دی ہیں، تیسری کسی عید کی گنجائش باقی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا مطلب ہوا اس حدیث کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کا؟ کیا مطلب ہوا کہ اب اگر امت مسلمہ ان 2 عیدوں کے علاوہ کوئی تیسری عید منانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ 2 چیزوں، ایک تو اللہ کے دین میں یعنی ایک گناہ کا کام تو ہے ہی، دوسرے اللہ کے دین میں یہ بدعت ایجاد کرنے کے برابر ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دروازہ بند کر دیا. 2 عید، تیسری کوئی عید نہیں. اب وہ تیسری کوئی عید چاہے آپ کی اپنی زندگی کی عید ہو، برتھ ڈے اپنا منائیں، اپنے بچوں کا منائیں، اپنا شادی کا منائیں سالگرہ، اپنا وطنی قومی کوئی دن منائیں، یہ جو بھی منائیں گے وہ ساری چیزیں شرعی نقطۂ نظر سے ان دروازوں کے باہر ہوں گے. سمجھ گئے؟ تو یہ پیغام ہم کو سمجھنا چاہیے اور قبول کرنا چاہیے. سمجھ گئے؟ ہم دین کے نام پر بھی بہت ساری عید منا لیتے ہیں ثواب کی نیت سے،
جیسے جشن عید میلاد النبی بھی مناتے ہیں، اور ہمارے جو ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر مزار اور درگاہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، عجیب طرح کا بازار گرم ہے وہاں پر، وہ بھی پہلے تو سالانہ ہی مناتے تھے، اور کچھ دنوں سے میں نے بعض اوقات میں سنا ہے کہ اب ششماہی بھی منانے لگے۔ یعنی دنیا کو سب کو کمانے کی فکر ہوتی ہے نا، ایک بزنس والا ایک دکان کھولتا ہے اور کچھ بھی اپنے اس دکان چلانے کے لیے انتظام کرتا ہے، تو پہلے سال میں ایک انتظام ہوتا تھا، وہاں پر میلہ ٹھیلا جو کچھ بھی لگتا تھا وہ لگتا تھا، تو آمدنی سال میں ایک بار ہی بڑھتی تھی، موسم آتا تھا، اور جب اس کو 2 بار کر دیا گیا تو آمدنی بڑھ گئی۔ سمجھ گئے؟ یہ ساری چیزیں اسی ضمن کے اندر داخل ہیں میرے بھائیوں دوستوں۔ عید میلاد النبی سے لے کر کسی بھی مزار پر جو عرس لگتا ہے، عرس بولتے ہیں اس کو، عرس لگتا ہے، وہ ساری چیزیں ہماری شریعت کی کھلی خلاف ورزی ہے، اس شریعت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ تو ان چیزوں کی قباحت کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے اور بیان بھی کرنا چاہیے، اور کم از کم ہمارے بہت سارے بھائی بولتے وہ اللہ ہدایت دے دیتا تو اپنی تو اصلاح ہو جاتی ہے الحمدللہ، لیکن بسا اوقات ہم یہاں سے چھٹی میں جاتے تو وہ خالہ کے یہاں ہمارے میعاد تھا، میلاد تھا یا فاتحہ تھا یا کچھ بھی ہے، تو ادھر سے دعوت آیا تو میرے سامنے چلا گیا، کھانا کھا لیا۔ اب ادھر آ کے تو فکر ہوتی ہے، بہت سارے ہمارے بھائیوں کو پہلے سے فکر ہوتی ہے، تو وہ اچھی بات ہے الحمدللہ، پہلے سے پوچھ کر جاتے، اطمینان کر کے جاتے، مسئلہ معلوم ہوتا۔ بہت سارے ہمارے بھائی جا کر ادھر کھا پی کے آ جاتے، پھر بعد میں پوچھتے، وہ بھی ہم کہتے بہت اچھی بات ہے، جو بھی احساس تو ہے دل کے اندر۔ لیکن وہاں کس چیز کی رعایت ہوتی ہے؟ ارے خالہ ہماری ناراض ہو جائیں گی، ماموں ناراض ہو جائیں گے، چچا ناراض ہو جائیں گے، پھوپھی ناراض ہو جائیں گی، اس لیے چلے گئے۔ سمجھ رہے ہیں نا میرے بھائیو دوستو؟ جہاں پر اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی ناراضگی کے ساتھ کسی بندے کی ناراضگی ٹکرا جائے تو فیصلہ کرنا کیا مشکل ہے کہ آپ کس کی ناراضگی مول لے سکتے ہیں؟ اللہ کی ناراضگی کو چھوڑ کر پوری دنیا کی ناراضگی کو مول لے لیجئے، وہ رسک لے لیجئے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کیا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی کہ اس دنیا کا اول سے لے کے آخری انسان تک، طاقتور سے لے کر طاقتور تک اور کمزور سے لے کر کمزور تک، سب اکٹھا ہو جائیں اور کسی انسان کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ کسی کو 1 ریال کا فائدہ ہونا ہے تو 2 ریال کا یا 1 ریال 1 حلالہ کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور یہی سارے لوگ مل کر، اب آپ تصور کریں، ہم لوگ اصل میں حدیث کے الفاظ میں بارہا میں یہ شکایت کرتا ہوں، اور ہم لوگ بھی اگر غور نہیں کرتے تو ہم خود بھی اس کے شکار ہو جاتے ہیں کہ غور نہیں کرتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس روئے ہستی پر موجود سارے لوگ مل کر، تو اس میں پوری دنیا کے جتنے ملک پائے جاتے ہیں سارے ملکوں کے صدر اور وزرائے اعظم اور فلاں 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 سب ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ یہ ساری فوجیں جو آج اس روئے زمین پر پائی جاتی ہیں، وہ ساری فوجیں، یہ سارے ایک طرف، اور کوئی ایک کمزور سا انسان ایک طرف، لیکن اللہ رب العالمین نہ چاہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ نہ چاہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ہمارے ایمان کا ایک اٹوٹ حصہ ہونا چاہیے میرے بھائی اور دوستو، ایک اٹوٹ حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین پر توکل یہ ہمارے ایمان کے بڑے اہم اجزاء میں سے ہیں، اور یہ ہمارا توکل جب
سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو آپ پوری دنیا کی ناراضگی خرید کر اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کر لیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا انشاءاللہ۔ بلکہ اللہ تو اللہ ہے، یہ سارے رشتہ دار ایک نہ ایک دن اللہ چاہے تو راضی ہو کر جھک کر آپ کے پاس آئیں گے، سمجھ گئے؟ تو یہ 2-3 باتیں ہو گئی۔ ایک بات اور کہ عید کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے، ہماری ہر عبادت کے اندر انسان کو پیغام ملتے ہیں ان عبادتوں کے ذریعے۔ ان عبادتوں کے ذریعے عید الفطر، عید الاضحیٰ، جمعہ کی نماز، جماعت کی نماز، ان تمام عبادتوں کے اندر جو بہت بڑا پیغام ہے وہ اتحاد و اتفاق کا پیغام اور اجتماعی طاقت اور قوت کا پیغام، اجتماعی طاقت اور قوت کا پیغام۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور متفرق نہ ہو، فرقہ بندی کے شکار نہ ہو، تفرق انتشار کے شکار نہ ہو، اکٹھا رہو۔ عید کی عیدگاہ کے اندر جب اتنے مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں تو دنیا والوں کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ اپنی تعداد، اپنے ان شعائر پر عمل کے ذریعے کہ ہم ایک ہیں، ہمارا اللہ بھی ایک ہے، ہمارا رسول بھی ایک ہے، ہمارا دین بھی ایک ہے، ہماری عیدگاہیں بھی ایک ہیں، ہم اکٹھی نماز پڑھتے ہیں، اکٹھی مر سکتے ہیں، اکٹھا جی سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو یہ پیغام بھی ہمیں ان عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اور اس عبادت کے ذریعے ملتی ہیں۔ ان پیغامات کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے ایک حدیث آگے آ رہی ہے، میں اسی بات کی مناسبت سے اس حدیث کو لا کر بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا ہے کہ الفطر یوم یفطر الناس، کہ عید الفطر اس دن ہے کہ جس دن لوگ عید الفطر منائیں، والاضحیٰ یوم یضحی الناس، اور عید الاضحیٰ اس دن ہے جس دن لوگ عید الاضحیٰ منائیں۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ اگر کوئی ایک شخص عید کی چاند دیکھ لے، عید کی چاند دیکھ لے، لیکن کسی اور نے نہیں دیکھا، کسی اور نے نہیں دیکھا، مسلم معاشرے کے اندر صرف ایک شخص نے دیکھا، باقی کسی اور نے نہیں دیکھا، تو اب اس کی یہ شہادت قبول کی جائے گی؟ نہیں۔ اسلامی ضابطے کے روح سے اس کی یہ شہادت، ایک آدمی کی شہادت عید الفطر کے سلسلے میں قبول نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ پھر یہ بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اکیلے جا کر، میں نے تو بھائی چاند دیکھ لیا، میں جا کر عید پڑھ کے آؤں اکیلے، جائز ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسی اجتماعی عبادت ہے جس میں فرد کو گنجائش نہیں، کسی ایک اکیلے شخص کو گنجائش نہیں کہ وہ جا کر یہ عبادت اکیلے بجا لائے، جماعت کے ساتھ ہی اس کو بجا لانا ہے، سمجھ گئے؟ اسی طرح معاملہ حج کا ہے، کسی نے دیکھ لیا حج کس دن ہوتا ہے، 9 تاریخ کو عرفہ ہوتا ہے نا، اب کسی نے مثال کے طور پر 29ویں ذوالقعدہ کو چاند دیکھ لیا، اپنی نگاہوں سے صاف صاف دیکھا، ٹھیک، لیکن صرف اکیلے شخص نے دیکھا، اب اس کے حق میں تو 8 لوگوں کو اگر 30 پورا کر کے تو 8 تاریخ کو ہی 9 تاریخ ہو جا رہی ہے نا، اب اکیلے وہ جا کر عرفہ میں حج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، سمجھئے؟ اس لیے کہ یہ اجتماعی عبادت ہے، نہیں کر سکتا، اس کو حج کرنا ہے تو بھلے ہی اس نے چاند دیکھا ہے،
اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، بلا کسی شبہ دیکھا ہے، لیکن وہ اگر حج کرنا چاہے گا تو اس کو مسلمانوں کے ساتھ عرفہ جانا ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ ہی عرفہ سے سمجھ گئے؟ تو یہ ہے اجتماعی عبادت، اور اس سے بھی یعنی اس حدیث سے بھی یہ تائید ملتی ہے کہ یہاں اس عبادت کے اندر رب العالمین نے اجتماعیت کو ہی سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، اور اتحاد و اتفاق کو اگر حج کی عبادت سامنے رکھ لی جائے تو اور یہ چیز کہ آپ کتنے بڑے اپنے ملک میں آپ تخت شاہی کے مالک ہیں، سونے کا تاج سر پر رکھتے ہیں جب اپنے ملک میں رہتے ہیں، لیکن اگر آپ کو مکہ میں آ کر حج کرنا ہے تو وہ سونے کا تاج آپ کو نکال کر پھینکنا ہوگا، اور جس طرح ایک غریب، ایک فقیر، ایک مسکین آدمی جس کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی ہے، وہ جس طرح حج کرتا ہے سر کھول کر، اسی طرح وہ اس تخت و تاج کے مالک کو بھی سر کھول کر ہی حج کرنا ہے۔ جائز نہیں ہے کہ وہ سر ڈھک کر حج کرے۔ یہ چند باتیں تھیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس باب کی پہلی حدیث یہی حدیث جو ابھی میں نے بیان کی، عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفطر یوم یفطر الناس والاضحى یوم یضحی الناس، رواه الترمذی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الفطر اس دن ہے جس دن لوگ، اور لوگ سے مراد یہاں مسلمان لوگ، مسلمان لوگ یعنی سارے مسلمان اجتماعی طور پر، متفقہ طور پر جس دن عید منائیں، اسی دن سارے لوگوں کو عید منانا ہے۔ وہی دراصل عید کا دن، وہی دراصل عید کا دن ہے۔ بھلے ہی چاند دیکھنے والا کہے بھائی اب تو میں نے چاند دیکھ لیا، وہ روزہ نہ رہے وہ الگ بات ہے، لیکن عید ایک دن پہلے نہیں منا سکتا، عید اسی دن منانا جس دن سارے مسلمان منائیں۔ والاضحى یوم یضحی الناس، اور عید الاضحیٰ اس دن جس دن کی لوگ عید الاضحیٰ منائیں۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور اس روایت کے بعض دیگر جگہ غالباً ابو داؤد کی روایت ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں الفطر یوم تفطرون، عید الفطر کا دن وہ دن ہے جس دن کی تم سارے مسلمان عید مناؤ، والاضحیٰ یوم تضحون، اور عید الاضحیٰ وہ دن ہے جس دن میں تم سارے مسلمان عید الاضحیٰ مناؤ۔ یعنی الگ سے کوئی بندہ نکل کر نہ عید الفطر منا سکتا ہے، نہ عید الاضحیٰ منا سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے۔ یہ ساری اجتماعی عبادتیں ہیں، ان کو اجتماعی طور پر ہی ادا کرنا ہے۔ شذوذ اختیار کرنے کی گنجائش گویا کہ انفرادی اور انفرادی تمیز اختیار کرنے کی گنجائش اس دین کے اندر نہیں ہے۔ اس دین کے اندر سارے لوگ برابر ہیں، سارے لوگ برابر ہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی فرق نہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ کوئی فلاں خاندان کا، کوئی فلاں خاندان کا، کوئی فلاں قبیلے کا، کوئی فلاں ملک کا، کوئی کہاں کا بھی ہے، کیسا بھی ہے، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں، لال کو سفید پر کوئی فوقیت نہیں، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں، کسی کو کوئی فوقیت اور کوئی تمیز حاصل نہیں شریعت کے اندر۔ اس شریعت کے اندر سارے لوگ برابر ہیں الا بالتقویٰ۔ جو سب سے زیادہ متقی اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ مکرم اور محترم ہے۔ ایک مسئلہ، اگر سارے لوگ، سارے مسلمان
چاند دیکھنے میں غلطی کر جائے، ٹھیک ہے، چاند دیکھنے میں غلطی کر جائے، یعنی چاند سبھی لوگ تو نہیں دیکھیں گے، مان لیجیے رمضان کی کا چاند ہے تو ایک نے دیکھ لیا تو بھی اس کی گواہی مانی جائے گی، عید کا چاند ہے دو سے زیادہ نے دیکھ لیا تو ان کی گواہی مانی جائے گی۔ اب یہ ہے کہ اس گواہی کی بنیاد پر سارے لوگوں نے عید منا لیا، عید الفطر منا لیا، عید الاضحیٰ منا لیا، بعد میں پتہ چلا کہ جس طرح منایا گیا وہ بات صحیح نہیں تھی، صحیح دوسری بات تھی، تو کیا کریں گے؟ کہیں گے اس سال پورے مسلمانوں نے غلطی کی۔ دراصل اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت من جملہ اجمالی طور پر اگر کوئی اجتماعی کام کرنے پر یہ امت متفق ہو جائے تو ان کی غلطی نہیں مانی جائے۔ یہ اس امت کی یعنی کہ امت من جملہ اجمالی طور پر معصوم ہے، اگر پوری امت مسلمہ کسی فتوے پر متفق ہو جائے تو اس کو کہیں گے یہ اجماع ہو گیا، اور اجماع اس شریعت کے دلائل میں سے باقاعدہ ایک دلیل ہے، سمجھ گئے؟ تو مسلمانوں کی یہ متفقہ غلطی نہیں مانی جائے گی۔ اس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ نہیں خلاص ان کی تو عید نہیں ہوئی، عید الفطر نہیں ہوئی، عید الاضحیٰ نہیں ہوئی، ان کا حج نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں یعنی حج کی بات ہے، اس سال سارے مسلمانوں کا حج نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ چاند دیکھنے میں غلطی ہو گئی تھی نا۔ جس دن مسلمانوں نے حج کر لیا وہ حج ان کا حج ہے، سمجھ گئے؟ یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ دوسری حدیث ہے وعن ابی عمیر بن انس عن عمومة له من الصحابة ان ركبا جاءوا فشهدوا انهم رأوا الهلال بالامس فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم، رواه احمد وابو داود وهذا لفظه واسناده صحيح۔ حدیث انشاءاللہ صحیح ہے، ابو داود کی روایت ہے اور احمد کی روایت ہے۔ ابو عمیر ابن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عن عمومۃ له من الصحابہ، صحابہ میں سے ان کے ابو عمیر کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے۔ ابو عمیر کے جو یہاں پر راوی جو ذکر کیے گئے ہیں ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اپنے کسی چچا سے انہوں نے روایت کیا جو یقیناً صحابہ میں سے تھے، کیا روایت کیا ہے؟ ان رکبا جاءوا فشهدوا، کہ ایک قافلہ مدینہ کے باہر سے مدینہ میں آیا، داخل ہوا، اور اس قافلے کے لوگوں نے گواہی دی، کیا گواہی دی؟ انہم رأوا الہلال بالامس، کہ انہوں نے کل چاند دیکھی تھی، یعنی آج کے دن میں کل کے چاند کی گواہی دے رہے ہیں، اور وقت کیا تھا؟ ظہر کے بعد ہو چکا تھا، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا ان یفطروا، سب لوگ روزے سے تھے، مہینہ گویا کہ 29 کا نکلا، آج 30واں دن تھا، 29 کا نکلا اور آج 30واں دن تھا، 29ویں کے حساب سے اس قافلے نے گواہی دی کہ انہوں نے چاند دیکھی ہے، تو اللہ کے نبی سارے صحابہ کرام روزے سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ وہ سارے لوگ روزہ توڑ دیں، سارے صحابہ کرام روزہ توڑ دیں، وَإِذَا أَصْبَحُوا، اور جب کل صبح ہو تو صبح أَن يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ، تو صبح وہ عیدگاہ نکل کر جائیں اور وہاں پر عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی۔ یہاں دو کلمے کے تعلق سے شرح مطلوب ہے کہ کتنے لوگوں کی گواہی مطلوب ہے۔ دراصل رکب کا لفظ عربی زبان میں اس قافلے کو کہتے ہیں جس کی تعداد کم از کم 10 یا 10 سے اوپر ہو، کم از کم 10 ہو یا 10 سے اوپر ہو، تو اتنے سارے لوگوں نے گواہی دی، شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔
ہلال کس کو کہتے ہیں؟ ہلال کہتے ہیں چاند اپنے ابتدائی دنوں میں. کب تک؟ کتنے دنوں تک؟ علماء نے کہا 7 دنوں تک. یعنی جس دن چاند نکلتا ہے اس نکلنے کے دن سے لے کر 7 دن تک اس چاند کا نام، یہ عربی زبان کی باریکی ہے، اس چاند کا نام کیا ہے؟ ہلال. چاند کے بہت سارے نام ہیں. عرب جن چیزوں کو پسند کرتے تھے ان کے بہت نام رکھتے تھے. جیسے شیر کی بہادری عربوں کو بہت پسند تھی. شیر کے بہت نام ہیں عربی زبان میں. لڑاکو قوم تھے، تلوار ان کو بہت پسند تھی، تلوار کے کئی نام ہیں عربی زبان کے اندر. گھوڑے کو بہت پسند کرتے تھے، گھوڑے کے بھی کئی نام ہیں. سمجھ گئے؟ اور چاند کو بہت پسند کرتے تھے، چاند کے بھی مرحلہ وائز بہت نام. یہ ابتدائی دن کا ہے، پھر کچھ دن کے بعد ہے، پھر پورا ہو گیا تب ہے، پھر گھٹنے لگا تب ہے. سمجھئے؟ الگ الگ. تو یہاں اس قافلے نے کل کے دن میں چاند دیکھنے کی گواہی دی. گویا کہ رمضان کا مہینہ کل پورا ہو چکا ہے، آج یہ شوال کی پہلی تاریخ ہے. اب اگر نماز پڑھنے کا وقت ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حکم دیتے اور نماز کے لیے لوگ نکل کر نماز پڑھتے. لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ عید الفطر کی نماز بہت تاخیر کریں گے تو بھی زوال سے پہلے پہلے ہر حال میں پڑھنا ہے. سمجھ، اس کے بعد ٹائم نکل جاتا ہے اور اس کا افضل ٹائم وہی بالکل دل نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد، جیسا کہ یہاں ہوتا ہے. ہمارے ملک میں بہت دیر ہوتی ہے. بعض جگہ میں نے دیکھا 8 بجے 9 بجے 10 بجے تک نماز ہوتی ہے. سنت کے خلاف ہے لیکن جائز. تو یہاں پر اب چونکہ عید کی نماز پڑھنے کا وقت نکل چکا تھا، اس لیے اس دن تو نہیں پڑھ سکتے تھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب نماز تو کل پڑھیں گے، لیکن چونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ اب باقی نہیں رہ گیا، شوال کی آج پہلی تاریخ ہے، اس لیے روزہ رکھنا حرام ہے آج. اس اعتبار سے کہ شوال کی آج پہلی تاریخ ہے، روزہ رکھنا حرام ہے. اس لیے روزہ توڑنے کا حکم دیا گیا اور عید کی نماز کل ہو کر پڑھنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ایک چیز نوٹ کر کے رکھیں کہ عبادتیں تقریباً سبھی اور خصوصیت کے ساتھ وہ عبادتیں جو سورج اور چاند کے نکلنے اور دیکھنے کے ساتھ مربوط ہیں. جیسے رمضان کا مہینہ داخل ہوا، رمضان کا مہینہ ختم ہوا، حج کی عبادت کہ ذوالحجہ کا مہینہ کب شروع ہو رہا ہے کہ نہیں. یہ ساری عبادتیں کیلنڈر کا جو حساب کا طریقہ ہے، کوئی شخص کیلنڈر کے اعتبار سے حساب لگا کر کہے آج مہینہ پورا ہو گیا تو اس کی بات مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عبادتوں کو چاند کے دیکھنے کے ساتھ مربوط کیا ہے. سمجھ گئے؟ کیلنڈر کا حساب اس پر اعتماد کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. روزہ بھی رکھو تو چاند دیکھ کر اور روزہ توڑو بھی تو چاند دیکھ کر. اب یہاں ان لوگوں نے چاند دیکھنے کی گواہی دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی گواہی کو قبول فرمایا اور اس کی بنیاد پر روزہ توڑنے کا حکم دیا. تو یہاں دیکھنے کی بات. اسلامی احکام کب جاری ہوتے ہیں؟ اب ایک انسان جیسے یہی پوری کی پوری جماعت مدینہ کی، ان لوگوں کو چاند کا پتہ نہیں ہے تو لوگ روزے سے ہے کہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی خبر ملی کہ چاند نکل چکا ہے
تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑنے کا حکم دیا. لا علمی کی بنیاد پر وہ روزہ رکھے ہوئے تھے. جیسے ہی علم ہوا فوراً اس کے مطابق ایکشن شروع ہو گیا. پہلے روزہ تھے وہ لوگ تو معذور تھے اس لیے کہ ان کو علم نہیں تھا, اور جیسے ہی ان کو علم ہوا تو اس علم کے مطابق عمل کرنا ان کے اوپر لازم ہو گیا. تو یہ حکم بعینہ ہی قیامت تک باقی رہے گا. کیا کہ جب تک آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تب تک تو آپ معذور ہیں, لیکن جیسے ہی اس چیز کا علم آپ کو ہوتا ہے تو آپ اس پر عمل کرنے کے لیے پابند ہو جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ پھر یہ کہنا کہ نہیں صاحب ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے, کام نہیں چلے گا. سمجھ گئے؟ آج بہت سارے بھائی بہت ساری چیزوں میں ارے مول صاحب یہ بات صحیح تو ہے, سمجھاؤ تو کیا ہے, ہاں مول صاحب آپ کی بات صحیح تو ہے لیکن ایسا, تو پھر لیکن کیا چیز ہے بھائی؟ کسی بھی چیز میں, بہت ساری چیزوں میں, سود کا مسئلہ لے لیں, یعنی شادی بیاہ میں جہیز وغیرہ کا مسئلہ لے لیں, داڑھی کا مسئلہ لے لیں, ٹخنے سے نیچے پینٹ کپڑا رکھنے کا مسئلہ لے لیں, بہت سارے مسائل ہیں کہ جن میں عام طور پر انسان ان کو بہت ہی ہلکا سمجھتا ہے. اب سمجھاؤ اگر ہاں مطلب بالکل یہ سنت ہے, یہ واجب ہے, یہ ایسا ہے, لیکن پھر یہاں لیکن کی گنجائش نہیں رہتی. سارے مسلمانوں کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے. صحابہ کرام شراب کے کتنے, سگریٹ پینے کا مسئلہ, بیڑی پینے کا مسئلہ, تمباکو کھانے کا مسئلہ, پان میں تمباکو ڈال کر کھانے کا مسئلہ, یہ سارے مسائل ایسے ہیں کہ ہم بالکل یعنی اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے ہم کو کیا ہو رہا ہے, کس چیز پر ہم عمل کر رہے ہیں. سمجھاؤ تو صاحب لیکن کیا کریں, عادت بہت خراب ہو چکی, بہت دن سے کھا رہا ہوں, بہت دن سے پی رہا ہوں, کئی بار کوشش کیا چھوڑنے کی, نہیں چھوٹتا. کیسے نہیں چھوٹتا ہے؟ اس کی وجہ سے کیا کبھی دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ سگریٹ نہ ملنے پر کوئی بندہ مر گیا ہو؟ بہت ہی پینے والا, ٹھیک ہے بے چین ہو جائے گا, یعنی وہ متوالا ہو جائے گا ایک بار, لیکن مر گیا ہو کبھی سنا گیا ہے؟ تو پھر کیسے کہتے نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, ہم کرنا نہیں چاہتے. صحابہ کرام کی بات میں کر رہا تھا. دیکھیں یہ نشے والی جتنی بھی چیزیں ہیں نا, جس چیز میں جتنا زیادہ نشہ ہوتی ہے اس کا عمل اتنا زیادہ ستاتا ہے. سمجھ گئے میری بات؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ شراب اور اس طرح کے جو یعنی زیادہ نشہ آور چیز ہے, اس کا عمل اگر کسی کو لگ جائے تو زیادہ عمل سکھاتا ہے نہ ملنے کا. صحابہ کرام جب تک شراب حلال تھی, شراب کے رسیاں تھے, پیتے تھے, حلال تھی, ان کو کوئی عیب کی بات نہیں ہے. لیکن ہونٹوں پہ رکھا ہوا گلاس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی ہوتی ہے کہ شراب حرام کر دی گئی, اسی وقت ہونٹوں پہ رکھا ہم ہوتے تو یقین وہ گلاس تو کم سے کم ضرور پی لیتے. جیسے آج کل شہری میں بہت سارے ہمارے بھائی اور بعد میں فتویٰ پوچھتے, پینے کے بعد, کھا پی کے بعد میں دن میں جب آج ایسا ہوا کہ میں اذان کی آواز سن رہا تھا اور کھانا تھوڑا سا باقی تھا, میں نے کھا لیا, پھر پانی بھی پی لیا, تو کیا ہوگا اس روزے کا؟ بھائی آپ بتاؤ کیا ہوگا؟ نہیں مجھے میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ اذان اگر ہو رہی ہے اور کھانے کی پلیٹ سامنے ہے تو کھا سکتے, مشکل نہیں. سمجھ گئے؟ تو پھر کیوں پوچھ رہے ابھی؟ اس فتوے پہ عمل کر کے پھر کافی ہونا چاہیے نا, تاکہ کم سے کم آپ کا یہ روزہ تو خراب کر لیے روزہ ابھی پوچھ کر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا پابند بنائے تو بالکل کوئی چیز مشکل نہیں انشاءاللہ. مشکل کہاں ہے؟ جہاں پہ آپ کی جان جا رہی ہے, ٹھیک ہے, وہاں مشکل ہے یقیناً. تو اس مشکل کا اعتبار شریعت نے بھی کیا. جہاں پہ آپ کی جان جا رہی ہو, جان بچانے کے لیے آپ کلمہ کفر تک کہہ سکتے, حرام بھی کھا سکتے, کیا مشکل ہے؟ تو وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا شریعت کا آپ کے ساتھ. جن چیزوں کو خود آپ نے مسئلہ بنایا ہوا ہے وہ اس مسئلے کو کون حل کرے گا؟ شریعت نہیں حل کرے گی, اس مسئلے کو آپ ہی حل کریں گے.
یہاں ایک مسئلہ عام طور پر اعراب اور دیہاتی جو عرب کے لوگ تھے عام طور پر یعنی ان کو قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ اشد نفاق اور اس طرح سے یعنی ان کے اندر ذرا ان کے اخلاق بہت ہی خشک ہوتے تھے اور بہت ساری چیزوں میں ان کے اندر سختی ہوتی تھی. یہ ان کے عیب کے طور پر لیا گیا ہے پہلے بھی اور یعنی کسی حد تک. لیکن گواہی وغیرہ کے سلسلے میں کوئی فرق نہیں ہے. دیکھیے یہ یعنی باہر سے آئے ہوئے دیہات سے آئے ہوئے لوگ تھے لیکن جب انہوں نے گواہی دی تو گواہی ان کی قبول کی گئی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہیں پہ ایک مسئلہ اور جو اس حدیث سے ایک طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اجتماعی طور پر عید کی نماز کا وقت نکل جانے کے بعد اگر آپ کو چاند نکلنے کی خبر ملے تو اس صورت میں ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اب تو نماز کا وقت ختم ہو گیا اب کیا ہوگا. تو نماز تو آج ہی پڑھنا چاہیے تھا لیکن اب تو ٹائم ختم ہو گیا خلاص ابھی کیا مسئلہ ہے. ابھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے یہاں پر کہ آج کا ٹائم تو ختم ہو گیا لیکن کل وہ نماز آپ ادا کیجئے. البتہ اگر کسی ایک لوگوں نے نماز پڑھ لی سارے مسلمانوں نے ایک آدمی کی نماز چھوٹ گئی اگر تو کیا کرے گا وہ کیا کرے گا جی اس کے لیے ٹائم نکل گیا. اس کے لیے ٹائم نکل گیا. اور اس نماز یہ وہ نماز ہے جس کی قضا نہیں ہے. عید کی نماز انفرادی قضا نہیں ہے سمجھ گئے. اب اجتماعی طور پر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا تو بعض علماء نے کہا کہ چلو یہ قضا مان لی جائے گی. بعض علماء نے کہا یہ ادا مانی جائے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ادا مانی جائے گی انشاءاللہ. اس لیے کہ بندہ مکلف ہی اس وقت ہے جب اس کو خبر ملے ہے کہ نہیں. تو اگر وقت نکل چکا ہے اس کے بعد خبر ملی تو پھر کیا کرے گا آدمی. اس کا جب وقت آئے گا جب ہی نماز پڑھے گا. تو اس لیے اجتماعی طور پر یعنی یہ ہے. لیکن انفرادی طور پر اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی ہے تو وہ دوبارہ کوئی اور نماز نہیں پڑھے گا. جمعہ پر قیاس کر کے کوئی نماز پڑھنے کی کوشش نہیں کریں کہ جمعہ کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو ہم کیا پڑھتے ظہر پڑھتے یا تو کسی دوسری مسجد میں جمعہ ملے اور یا تو پھر کیا پڑھتے ظہر پڑھتے. لیکن عید اگر چھوٹ جائے تو کچھ اور نماز نہیں ہے اس کے بعد. یہاں شروع میں ایک مسئلہ ہم کو بیان کرنا چاہیے تھا لیکن ذہن سے مس ہو گئی. وہ مس نہیں ہونا چاہیے. اہم مسئلہ کہ عید کی نماز کا حکم کیا ہے. عید کی نماز کا حکم کیا ہے. اس کے سلسلے میں علماء نے بہت اختلاف کیا. امام مالک اور امام شافعی وغیرہ نے کہا یہ سنت موقدہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ واجب ہے. ایک روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے. یہ فرض عین فرض عین اور فرض کفایہ بھی ایک قول ہے. کتنے قول ہو گئے سامنے 4 سمجھ گئے. کیا ہے فرض عین ہے فرض کفایہ ہے واجب ہے سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سلسلے میں اپنا جو یعنی اجتہادی فیصلہ اور اسی طرح سے میں نے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی دیکھا اس سلسلے میں. انہوں نے بھی کہا فرض کفایہ ہے لیکن فرض کفایہ شروع میں بعد میں کہا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اس کو فرض عین کہا ہے اور انہی کی بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے. انہی کی بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے. اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ یہ فرض عین ہی ہے لیکن اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں ہے. لیکن اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں ہے. اور واللہ تعالی اعلم چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی کی ہے
اور اس کی پابندی کرنے کا حکم فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو یہ واجب پر ہی محمول کیا جاتا، فرض پر ہی محمول کیا جاتا، یعنی کہ ضروری ہے یہ کام، سمجھئے۔ اگر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی اور دلیل آ گئی جس سے پتہ چل گیا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا ہے وہ حکم وجوب پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اس کے استحباب پر دلالت کرتا ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اس کے وجوب سے پھیرنے والی کوئی دلیل، یا یہ کہیں فرض عین سے پھیرنے والی کوئی دلیل نہیں ملتی، واللہ تعالی عالم۔ جن علماء نے کہا کہ یہ وجوب سے پھیرنے والی دلیل، وہ ایک اعرابی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا تھا کہ اللہ نے ہمارے اوپر کیا فرض کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، اور زکوٰۃ ہے اور رمضان ہے، رمضان کے روزے ہیں۔ تو ہر سوال کے بعد اعرابی وہ پوچھتے تھے کہ حل علی غیرہن، یعنی جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، کہ تمہارے اوپر 5 نمازیں ایک دن اور ایک رات میں فرض ہیں، 5 نمازیں، ٹھیک ہے۔ تو صحابی نے پوچھا حل علی غیرہن، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہمارے اوپر فرض ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الا ان تطوع، فرض کچھ نہیں ہے لیکن اگر نفل نماز پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ تو اس سے علماء نے دلیل پکڑی کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرض نمازوں کے علاوہ کچھ بھی واجب نہیں قرار دیا۔ سائل نے سوال کیا، صحابی نے پوچھا، لیکن آپ نے انکار کر دیا کہ اس کے علاوہ کچھ بھی فرض نہیں ہے، الا ان تطوع، مگر تم نفل پڑھو۔ تو عید کی نماز تو ان سے باہر ہو گئی نا۔ علماء نے، جن لوگوں نے کہا یہ فرض عین ہے، واجب ہے، ہے، ان علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ سوال یہاں کیا ہو رہا تھا، ڈیلی کے فرائض اور ڈیلی کی عبادتوں کے سلسلے میں، کہ یہ کم از کم نماز کے سلسلے میں، کہ ہمارے اوپر روزانہ کون سی نماز فرض ہے، کیا روزانہ کوئی اور نماز فرض ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کی فرض نماز کے سلسلے میں انکار کیا کہ دن اور رات کے اندر فرض صرف یہی 5 وقت کی نمازیں ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ بھی تم پڑھو گے وہ نفل ہے۔ لیکن یہ تو سال میں لوٹنے والی نماز ہے، اس لیے یہ یعنی وہ حدیث اس پر اعتراض کا سبب نہیں بن سکتی اس حکم پر۔ واللہ تعالی اعلم، چاہے سنت موقدہ مانیں یا واجب مانیں یا فرض اور فرض کفایہ مانیں، کچھ بھی ہے، عید کی نماز پڑھنی چاہیے، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور حکم کے ساتھ ساتھ یہ اسلام کا ایک بہت بڑا شعیرہ ہے، اور شعیرہ میں بتا چکا ہوں کس کو کہتے ہیں اسلام کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، یعنی وہ عبادت جو بحیثیت شعار سمجھی جائے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے ہمارے ملکوں کے اندر جہاں پر یعنی غیر مسلموں کی کثرت ہے اور انہیں کی ہے، یعنی باقاعدہ حکومتیں اس کا انتظام کر کے رکھتی ہیں کہ کل مسلمانوں کی عید کا دن ہے، تو باقاعدہ ان کی پولیس بھی اور ان کی یعنی ساری چیزیں وہ جتن کیا جاتا ہے، ایک مسلمانوں کے اس عظیم الشان شعیرے کا اہتمام ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا اہتمام کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس سے غفلت نہ برتے، جس طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کی ہے، اس سے قطع نظر کی یہ سنت موقدہ ہے کہ فرض عین ہے کہ فرض کفایہ کیا ہے، لیکن اس کا ہمیں اہتمام، بھرپور اہتمام کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہو گیا ہے، 6 منٹ جی 6 منٹ 6 منٹ ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، 6 منٹ انشاءاللہ کوئی حدیث نہیں لے سکتے اس لیے کہ پھر لمبی ہو جائے گی بات۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ درسوں میں ہم اختصار کا ہی اسلوب اختیار کریں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے طے کیا تھا کہ مختصر گفتگو کریں گے، لیکن آج پھر لمبی ہو گئی تاکہ حدیث زیادہ سے زیادہ ہم لے سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے نبی کے راستے پر چلائے، پروردگار ہمیں
اپنے دین پر صحیح طور پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں رہیں اسلام پر جئیں، اور جب بھی اس دنیا سے جائیں تو ایمان پر رہتے ہوئے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس میں ایک ہی پیپر میں 5 سوال ہیں، میں سمجھتا ہوں اور کہیں سے نہیں آئے تو کافی ہے۔ سود کی رقم سے عام غریب لوگوں کے لیے پانی کا کنواں کھدوایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ وہ لوگ بہت غریب ہیں اور پانی کی بہت تکلیف ہے۔ اگر آپ کو اس تکلیف کا احساس ہے اور آپ کے پاس اللہ نے مال دیا ہے تو اپنے حلال مال سے آپ ان کے لیے کنواں کھدوائیں، تاکہ آپ کو جب تک وہ کنواں رہے، جب تک اس سے پانی پیا جاتا رہے، تب تک وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ سود کی رقم وہاں خرچ کر کے بلا فائدہ اپنے آپ کو سود کھانے والا نہ بنے۔ عقیقہ اگر 7 دن میں نہیں ہو سکا تو زندگی میں جب سہولت ہو کیا جائے تو کیا سنت ادا ہو جائے گی؟ دراصل عقیقے کے تعلق سے جو سب سے صحیح حدیث ہے وہ 7ویں دن کی ہے۔ بعض آثار آتے ہیں جن کی بنیاد پر 14ویں اور 21ویں کی بات علماء نے کی ہے۔ یہ حدیث کی روشنی میں جو حدیثیں عقیقے کی تاریخ یا دن متعین کرنے والی حدیثیں، ٹھیک ہے، تو ان کی بنیاد پر یہ اگر بندے کو کوئی خاص رکاوٹ نہیں ہو، کوئی خاص عذر نہیں ہو، لوگ خود سے عذر بنا لیتے ہیں۔ آپ جس کنڈیشن میں بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، علماء سے مشورہ ضرور کریں کہ اس حالت میں ہم کو کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہوتے ڈلیوری ہوئی ہے آپریشن کے ذریعے، مول صاحب بیوی بچے تو ہاسپٹل میں ہیں، میں کیا کروں، آج عقیقہ کروں؟ اگر الحمدللہ کوئی خاص پرابلم نہیں ہے، صرف وہ اپنا ٹائم، ریسٹ کا ٹائم پورا کرنے کے لیے اگر ہاسپٹل میں ہیں اور آپ فارغ البال ہیں یا آپ کی کوئی مدد کرنے والا موجود ہے تو اس میں رکاوٹ کیا ہے کہ آپ عقیقہ کر لیں؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم رکاوٹ سمجھتے ہیں لیکن رکاوٹ ہے نہیں۔ اسی طرح بہت سارے بھائی مول صاحب ہم تو یہاں ہیں، بیوی بچے یہاں ہیں، لیکن ہماری پوری فیملی تو انڈیا میں ہے، ہم یہاں عقیقہ کریں گے تو اچھا نہیں لگے گا، اس لیے ہم چھٹی جانے والے 2 مہینے کے بعد وہاں جا کر عقیقہ کریں گے۔ نہیں، یہ سب اپنی خود ساختہ آزار ہیں، ان سب عذروں کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ سمجھیے، آپ غیر مستطیع ہیں، آپ کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، پیسہ ہی نہیں ہے، تو اللہ معاف فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں آپ ان تاریخ کی پابند نہیں کر پاتے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ واللہ تعالی اعلم۔ اب اگر آپ کا پہلا بچہ ہوا، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، 2 سال 3 سال کے بعد پھر اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی، اس وقت آپ کے پاس طاقت ہو گئی ہے کہ آپ عقیقہ کر سکتے ہیں، آپ بلا تکلف اس دوسرے بچے کا عقیقہ کریں، کیونکہ پہلے کے پاس طاقت، پہلے کے وقت طاقت نہیں تھی اور ابھی طاقت ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل ہے۔ ایک حدیث جس کی بنیاد پر بعض علماء کہتے ہیں کہ دیر میں بھی صحیح پر عقیقہ کر دینا چاہیے، وہ حدیث کون سی ہے کہ کل مولود مرہون بعقیقتہ، کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ بندھا ہوا رہن ہوتا ہے، آپ عقیقہ دیں گے تو وہ بچہ چھوٹے گا۔ یہ حدیث کا یہی مفہوم ہے، سمجھیے۔ واللہ اعلم، ہم پہلے نمبر پر یہ مفہوم اس وقت لیں گے جب ہمارے پاس طاقت ہو۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا ہے۔ اب یہ بات یعنی ایک طرح سے اگر ہم اس اصول کی بنیاد پر سمجھنا چاہتے ہیں کہ بندے کے پاس طاقت نہیں اور اللہ اس بندے کا بچہ رہن رکھ لے کہ جب تم عقیقہ دو گے جب ہم چھوڑیں گے، تو نعوذ باللہ، یعنی ایک شریعت کے ضابطوں کے مطابق یہ بات صحیح نہیں لگتی ہے۔ واللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام کی اس تاریخ میں میرے علم کے حد تک کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے اپنا عقیقہ یا رسول نہیں کر سکے 10 سال 20 سال کے بعد انہوں نے کیا ہو
میرے علم کے حد تک ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی، تو نہیں کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن چونکہ بعض علماء نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہا ہے کہ جب بھی بندے کے پاس طاقت ہو جائے تو اس اپنے بچوں کا عقیقہ وہ کر دے تاکہ اس حدیث کا حق ادا ہو جائے۔ اس بنیاد پر اگر کوئی کرتا ہے تو کم سے کم یعنی ہمیں اس پر انکار کرنے کی گنجائش نہیں رہتی کہ تم کیا کرے گا۔ لیکن یاد رہے عقیقے کا حق کس کا ہے؟ باپ کا ہے۔ عقیقہ کون دے گا؟ باپ دے گا۔ اب اگر باپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کا عقیقہ کرنے کی طاقت پا جاتا ہے اور وہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم جوان ہونے کے بعد کہیں ہمارے ابو نے ہمارا عقیقہ نہیں کیا تھا اس لیے چلو ہم اپنا عقیقہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عالم اس کی کوئی گنجائش نہیں ملتی۔ مختصر رجب کی بدعات کے بارے میں بتائیں۔ سبحان اللہ، یہ تو پورا ایک مکمل درس میں سمجھتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ درست کرا لیں تو بہتر ہوگا۔ مہینے چلتا ہے جی، ابھی پہلا ہفتہ ہے انشاءاللہ۔ پہلے ہفتے میں کیا ہوتا ہے، وہ شاید رجبیہ پڑھتے ہیں میرے خیال سے یا نہیں پڑھتے، کیا ہوتا ہے پہلے ہفتے میں رجب کے صلاۃ پڑھتے ہیں، شاید چھٹے دن یا ساتویں دن کچھ ہے اس طرح سے، اللہ عالم۔ جی عرس ہے اجمیر میں، عرس ہے، بتا رہے بھائی ہمارے کہ اجمیر میں عرس ہے 6 رجب کو، اور یہ ہر 6 رجب کو ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ عید ہو گئی، سمجھ گئے نا، یہ عید ہو گئی۔ اسی لیے آپ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ تجعل قبری عیدن عیدن، اے اللہ میری قبر کو عید نہ بنانا، یعنی بار بار لوگ یہاں پر آ کر کیا کریں، یعنی عبادت کریں یا آ کر یہاں پر یعنی مختلف بدعات کو انجام دیں، سمجھ گئے، تو اس کی گنجائش نہیں ملتی ہے۔ جو بھی ہے انشاءاللہ آئندہ مشائخ آئندہ درست کے درس کی تبلیغ کریں گے۔ کسی نے اگر جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑ دیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ نہیں ادا ہو سکتا، سمجھ گئے، بس بندہ اتنا کر سکتا ہے کہ اس دن کی قضا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اس دن کی قضا کرے گا اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے گا، اللہ سے سچی توبہ کرے گا، اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں، اس کا کوئی کفارہ الگ سے نہیں، سمجھ گئے۔ جان بوجھ کر، ہاں یاد رہے کس طرح سے توڑا وہ الگ اس کی تفصیل ہے، انشاءاللہ رمضان قریب ہے، یعنی اگر ہم بستری کے ذریعے توڑا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کفارہ بھی ہے، غلام آزاد کرنا ہے، 2 مہینے کا پیدر پہ روزہ رکھنا ہے یا 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اگر آدھی ایسے کھا پی لیا تو کیا کرے گا، وہ اس دن کے روزے کی قضا کرے گا اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے گا۔ باقی یہ ایک حدیث ہے کہ جو رمضان کا روزہ جان بوجھ کر بلا عذر روزہ توڑ دے تو پھر وہ روزہ رکھتا رہے، اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، وہ فائدہ نہیں، بس سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے توبے کو قبول فرمائے۔ کوئی شخص کیا ہے قانون میں براتی کرنے کا ارادہ پکا کرے اور کسی وجہ سے وہ براتی نہ کر سکے تو کیا اس کو گناہ ہوگا؟ یہ براتی کیا چیز ہے؟ یا برائی ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، جی بالکل۔ کوئی شخص برائی کرنے کا ارادہ پکا کرے اور کسی وجہ سے وہ برائی نہ کر سکے تو کیا اس کو گناہ ہوگا؟ سوال بڑا اہم ہے اور الحمدللہ اچھا سوال ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین بڑا رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ برائی کا ارادہ نہیں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بھلائی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا اس سے بھی زیادہ جتنا اللہ چاہے اتنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے مگر بھلائی کر نہیں پاتا، کرتا نہیں ہے، تو بھی اللہ اس کی نیت سے ہی اس کو ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے
اور پھر اللہ سے ڈر کر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس برائی کو چھوڑنے کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے. اور اگر وہ برائی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک برائی لکھتا ہے. ادھر کتنی نیکیاں تھیں, نہ کرے تو بھی اس کی نیت کے مطابق نیکی, اور اگر کر لیا تو 10 سے لے کر 700 اس سے زیادہ. ادھر اگر برائی کا ارادہ کر کے اللہ سے ڈر کر ترک کر دیا تو بھی ایک نیکی, اور اگر برائی کر لیا تو صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے اس کے نام میں. یہ اللہ کی رحمت ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں جو سوال ہے, سوال میں یہ کہ کسی وجہ سے, اب کسی وجہ کا مطلب برائی کرنے کا ارادہ تھا لیکن وہ وجہ اس کے ارادے سے خارج ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس کا ارادہ خود از خود تبدیل نہیں ہوا کہ ارادہ کر رہا تھا اور پھر وہ نہیں بھائی ہم نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اگر ایسا ہے کہ ارادہ کیا اور پھر خود سے ارادہ بدل لیا اور برائی کا ارتکاب نہیں کیا تو نیکی لکھی جائے گی. لیکن اگر وہ سبب جس کی بنیاد پر وہ برائی نہیں کر سکا اس کے ارادے سے خارج چیز ہے تو خطرہ ہے کہ اس کے حق میں ایک برائی اللہ لکھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے ارادے سے باز نہیں آیا ہے, کوئی خارجی سبب ہے. لیکن اللہ کی رحمت ہو سکتا ہے اللہ معاف بھی کر دے, سمجھے جی. لیکن برائی ترک کرنا اللہ کے ڈر سے ہونا چاہیے, اور اسی کو کہتے ہیں ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا. نیکی میں کوتاہی کے وقت یاد رکھنا اور کوتاہی کرنے سے باز آ جانا, اور برائی کا ارتکاب کرنے کے وقت یاد رکھنا اور برائی کا ارتکاب کرنے سے باز آ جانا. یہ اللہ رب العالمین کو ہمیشہ یاد رکھنا اور اس کے تقاضوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ. شیخ صاحب, ایک ہمارے بھائی کامران بھائی کے ان کے بھائی سلمان کا آپریشن ہے, آج دعا کی گزارش ہے. جی ہمارے بھائی جو بھی ہے کسی بھائی کے آپریشن ہے جی جی اللہ